بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی نازک موضوع کے بارے میں بات کریں گے اور حقائق کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متصل ہی جب تمام صحابہ کرام اجمعین اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، مسلمانوں پر صحابہ کرام اجمعین پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے سخت رنج میں مبتلا تھے، صدمے سے دو چار تھے۔ ایسے نازک موقع پر صحابہ کرام کا ایک گروہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ کی بیعت کرنے کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی کا انعقاد کر رہا تھا، اور اہل تشیع کے بعض مواخذ میں یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ خلیفہ اول اور دوم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر اس خلافت کی میٹنگ میں پہنچ چکے تھے اور اپنی خلافت کے لیے پر تول رہے تھے، جبکہ ان مقدس ہستیوں پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ بھی ادا نہ کیا، اور خلافت کی لالچ میں، اپنی بیعت کروانے کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ کر اس خلافت کی بیعت ہونے والی مشاورتی کمیٹی میں جا پہنچے۔ محترم ساتھیوں، انصار صحابہ کرام اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جاں نثار اور ہمدرد ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اجمعین کو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمانے کے بعد ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا، ان کی کفالت کی، اور اگر کسی انصار صحابی کے پاس دو گھر تھے تو انہوں نے اپنا ایک گھر اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا، اور اخوت اور بھائی چارے کا ایک ایسا نظام اور مثال قائم کی کہ جس کی مثال نہ ملتی تھی۔ ثقیفہ بنی سعدہ انصار صحابہ کرام اجمعین کا وہ قبیلہ تھا جہاں پر یہ خلافت کی مشاورت ہو رہی تھی۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں موجود انصار صحابہ کرام اجمعین خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین تصور کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مہاجر صحابہ کرام اجمعین کو اپنے پاس نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ ہر قدم قدم پر ان کی مدد اور نصرت اور تعاون بھی کیا تھا۔ چنانچہ اس وجہ سے وہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا مضبوط امیدوار خیال کرتے تھے، اور یہ ان کا قیاس کسی حد تک درست بھی تھا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کی انہوں نے ہی مدد اور نصرت اور تعاون کیا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر صرف ایک ہی چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ سیاسی طور پر بھی بہت سی چیزوں کو اور حقائق کو ملحوظ خاطر رکھ کر خلافت کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس کا ادراک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کس کو عطا ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود اپنی مبارک زندگی میں ہی اپنی علالت کے دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا، اور انہیں مسلمانوں کی نماز کی امامت کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ کر انصار صحابہ کرام اجمعین کی اس مجمع سے خطاب فرمایا، اور انہیں یاد کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، کیونکہ قریش تمام قبیلوں میں افضل قبیلہ ہے، اور قریش سے باہر اگر خلافت چلی جاتی ہے تو خانہ جنگی کے شروع ہونے کے امکانات اور خدشہ موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صحابہ کی اس جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جو کہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ چنانچہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان دونوں صحابہ کرام اجمعین میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن لو۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنے تو آپ خود فوراً کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی خود کو خلافت کا اہل اور حقدار تصور نہیں کرتا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں خلیفہ منتخب ہونے سے بہتر تو یہ ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے تلوار سے چیر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد کہا کہ میں خود سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت
بیعت کرتا ہوں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا دیکھی دیگر صحابہ کرام لہ اجمعین نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی، لیکن انصار صحابہ کرام میں سے کچھ صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی وہ نازک موڑ تھا جہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا، اور انہی صحابہ کرام لہ اجمعین میں سے کچھ صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہی خلافت کا امیدوار تصور کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے، اور اہل بیت میں سب سے مقدم تھے۔ اب یہاں سے ایک نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ اس اجتماع میں جہاں پر خلیفہ اول کو چنا گیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدعو مشاورت کے لیے کیوں نہ کیا گیا اور ان کو شامل مشورہ کیوں نہ کیا گیا؟ بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی 6 ماہ تک بیعت نہ کی تھی، جبکہ امام طبری اور امام غزالی رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کی وجہ یہ نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد رنجیدہ خاطر تھیں اور وہ علیل ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیا تھا اور اپنی زوجہ کی عیادت میں اور ان کی تیمارداری میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور اپنے گھر پہ بلوایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گھر پر ملنے کی دعوت دی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ملنے نہ جائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اہل بیت سے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر ملنے کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ ہمیں بھی خلافت کے اس چناؤ میں شامل مشورہ کیا جاتا۔ باخدا ہمیں اس میں کوئی حسد یا بغض نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ یا حیثیت یا مقام دیا ہے، لیکن ہمیں اس مشورے میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ زاروں کے تار رونے لگے، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے آپ سے ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں معذرت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی اہل بیت کا اور تمام صحابہ کرام لہ اجمعین کا پکا اور سچا محب بنا دے، اور ہمیں آپس میں فرقہ واریت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔